الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي ووسر لي في داري وبارك لي في رزقي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن کریم کی چند آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو سورت ہے سورہ ہمزہ کے نام سے مشہور ہے، چھوٹی صورتوں میں ہے، جہاں سے ہم اور آپ لوگ علم ترا شروع کرتے ہیں، یہ اس سے پہلی صورت ہے۔ اب چونکہ قرآن کریم صرف ان آیات کو پڑھ دینا اور ان کا کچھ مطلب نہ ہونا ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر بہت عمق اور گہرائی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے قرآن کریم نازل ہوا ہے، ایسے ہی اس کے مفہوم، اس کے مطلب اور ان کے معنی بھی ساتھ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جایا کرتے تھے۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق اور بات ختم ہے، بلکہ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے، کیا اس کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اتر جایا کرتا تھا۔ یہ آپ کو بتا دیا جایا کرتا تھا کہ اس آیت سے یہ مراد دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی یا کوئی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا نازل ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ برائی یا یہ اچھائی فلاں قوم کے اندر آ چکی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے قرآن کریم کی، بہت چھوٹا سا ایک ٹکڑا، آیت بڑی ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے یہ آیت پڑھی، یہ چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا تو آپ نے ان کو نہیں کہا یہ آیت آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور اس قوم کے پاس پہنچے اور لوگوں کے پاس پہنچے جن کے بارے میں آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوا تھا اور ان سے پوری بات معلوم تھی۔
ان سے معلوم کیا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ آپ کی قرآن کریم میں تعریف کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب المتطہرین، تم کیا کرتے ہو، کس طرح پاکی حاصل کرتے ہو؟ پاکی تو ہم بھی حاصل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو پاکی حاصل کیا کرتے تھے، جو اب تک چلا ہے، وہ ڈھیلے لیا کرتے تھے مٹی کے، اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کر لیا کرتے تھے، استنجا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن وہ اس سے بھی بڑھ کر کے پہلے ڈھیلے سے استنجا کیا، اس کے بعد وہ پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی تھی۔ بہرحال میرا مطلب بتانے کا یہ تھا کہ قرآن کریم کی اگر آیت کا ایک ٹکڑا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی، اس کا مفہوم اور اس سے کون لوگ مراد ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جایا کرتا تھا۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ، مفسرین کرام نے بہت بحث کی ہے، اختلاف ہے بہت لمبا چوڑا کہ ویل یہ ہے کیا چیز۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ بھائی یہ عربی کا لفظ ہے، اور ویل عربی میں کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک گھاٹی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک مقام ایسا ہے کہ جو جیسے جنت الفردوس ہوتی ہے اور جنت ہوتی ہے، اسی طریقے پر جہنم کے بھی کئی حصے ہیں کہ اس کے اندر سخت عذاب، اس کے اندر تھوڑا اس سے کم، اس کے اندر تھوڑا اس سے کم۔ اسی طریقے پر ویل بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر سخت عذاب۔ بہرحال وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہے جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی غیبتیں کیا کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ لوگوں ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو، چغلی مت کیا کرو ایک دوسرے کے پیچھے۔ اور ہم اب یہ آیت ظاہر ہے جب یہ بات لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہوگی جس وجہ سے نازل ہوئی ہے، اور بتایا ہے کہ بھائی یہ بہت بیکار چیز ہے۔ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، قرآن کریم نے تو اور نقصہ کھینچا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اپنے بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرے گا۔ جانوروں کا گوشت سب کھاتے ہیں، دوسرے بھی کھا رہے ہیں، مسلمان تو کھاتے ہی ہیں جو حلال جانور ہیں، تو کیا کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر بات ہے ایک سلیم الطبع انسان فوراً کہتے گا نہیں، اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بھائی کے بارے میں اس طرح کی بات بولی جائے یا اس کے گوشت کا نام لیا جائے، کیونکہ اللہ نے ایک اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور بھائی بھائی کے درمیان اور بہنوں کے درمیان جو محبت رکھی ہے یہ عجیب ہی طرح کی ہے۔ دوسرے کے اوپر لڑ بچ جائے، لڑائی ہو جائے، وہ بات الگ ہے، لیکن بھائی بھائیوں کی جو محبت ہوا کرتی ہے یہ بہت الگ ہوا کرتی ہے۔ قرآن کریم نے اسی کی مثال دے کر کے کہا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اور اس حال میں کہ وہ مردار ہو چکا ہو۔ بھائی کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ کسی کا بھائی دنیا سے رخصت ہو جائے، اس پہ انتقال ہو جائے، 2 3 دن تک جنازے پر رکھا جاتا ہے کہ بھائی فلاں بھائی آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس بیس پر کہ بھائی وہ اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہ جانے اللہ جانے کیسی محبت ہوگی، لیکن وہ اظہار جو لوگوں کے سامنے آ رہا ہے کہ اس کا بھائی آ رہا ہے، اس لیے ہم نہیں اٹھا سکتے ابھی جنازے کو، ورنہ شریعت کا حکم تو یہ کہ فوراً بس ادھر انتقال ہوا کتنا کفن دفن کا انتظام ہے یہ کریں، باقی ٹھاکر کہ چلو بھائی جلدی سے۔ یہاں میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جنازے میں تاخیر کریں، بلکہ میں یہاں جو جز بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر، بھائیوں کے اندر اور والدین کے اندر اپنے بچوں کی جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا کوئی اپنے بھائی کا اس حال میں کہ وہ مردار ہو چکا ہے، مر چکا ہے، کوئی گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ظاہر بات ہے سب کہیں گے نہیں کھا سکتے،
تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ گوشت کھانا ہی ہے، آپ جو اپنے بھائیوں کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ، جو غیبتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی، یہ اسلامی بھائی ہیں، کسی کو برا کہنا اور اس کے اندر عیب نکالنا، عیب تلاش کرنا کہ بھئی یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، ایسی باتیں بیان کرنا، تو اسے قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ بہت سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ہمزہ کہتے ہیں اس کو جو لوگوں کے منہ پر تانے دے رہا ہے، ابھی احسان کیا تھوڑا سا اور پھر بعد میں اس کو ہولی پلا دی، ارے ہاں پتہ ہے کتنا بڑے گھر کا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تیری کیا حالت تھی، میں نے تیری مدد کی تھی، کوئی تیرے پاس بھی نہیں لگ رہا تھا، بھائی تجھے بلایا تھا کسی نے، اگر اس نے بلایا بھی تھا تو یہ چیز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی برائی کرو اور اس کے منہ پر، اس کی زبان پر اس کو گویا کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو بہت زیادہ بدترین ہے اور حرام قرار دیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ حرام چیزوں پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت غصے میں آتے ہیں اور اس طرح کے عذابات بیان کیے جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا کوئی کسی کا سہارا لگا دیا کہ چل بھائی کام کر لے، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی کوئی بات نہیں، فوراً تانے دینے شروع کر دی۔ اور یہ بات خاص طور سے ہمارے معاشرے کے اندر جو پائی جاتی ہے، ہماری عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے سکتے۔ آتی کیوں ہے؟ قرآن کریم نے آگے اس کو بیان کیا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، اس وجہ سے یہ بات آیا کرتی ہے۔ عام طور سے معاشرے میں بھی ویسے بھی جو دیکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ غریب غربا لوگ، فقراء مساکین لوگ ایک دوسرے کی اگر مدد کر بھی دیا کرتے ہیں وہ زیادہ ہوا میں نہیں اڑتے، لیکن جن کی کھوپڑیوں پر اور جن کے سروں پر ان کے پیسے نے پاؤں رکھ دیا ہے، وہ اپنے تو کیا اور غیر تو کیا کسی کو بھی نہیں چھوڑا کرتے۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہ لوگ کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور بار بار قرآن کریم کہہ رہا ہے وعددہ، بار بار گن رہے ہیں، اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں، اب اتنے ہو گئے، ابھی 1 کروڑ تھے 2 کروڑ ہو گئے، 3 کروڑ ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ دونوں پچھلی باتیں پائی جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے یہ غیبتیں بھی کرتے ہیں، ارے یار وہ کچھ کرتا تو ہے نہیں، کہاں سے کمائے گا، وہاں پکڑا گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، یہ کیا ہے؟ غیبت کہتے کسے؟ غیبت ایک ایسی بات ہے کہ اگر آپ اس انسان کے منہ پر کہہ رہے ہو اس کو بری لگے، لیکن اگر وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہو تب یہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہو تو اب آپ چغل خور ہیں۔ جو چیز اس انسان کے اندر، مثال کے طور پر میرے اندر اگر کوئی ایسی علامت ہے کہ میں چوری کرتا ہوں اور آپ مجھے میرے منہ پر کہہ رہے ہیں تو یہ میرے اندر پائی بھی جا رہی ہے اور آپ کہہ بھی رہے ہیں، اور دوسروں کے سامنے آپ اس کو کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ میرے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، چوری کا مادہ الحمدللہ میرے اندر اللہ نے نہیں رکھا ہے، اور پھر آپ دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں وہ ڈکیت ہے، وہ چوری کرتا ہے، تو اب آپ چغل خور ہیں۔ اب آپ، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سنیں، لا يدخل الجنت قطات، اے لوگوں چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ شرط بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بھائی ایک تو برائی تھی نہیں، اولاً تو اللہ تعالیٰ نے جس کسی کے اندر کوئی برائی آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی اس کو چھپایا جائے۔ اسلام کے جو اصول ہیں انہی کے اندر دیکھ لیں آپ، جو موٹے موٹے اصول ہیں۔ اچھا، زنا کتنا خطرناک جرم ہے اسلام کے اندر، لیکن پھر بھی ہمارے اسلام کے اندر جو اصول یہ بیان کیا گیا ہے، تمام چیزوں کے لیے صرف 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے،
کسی انسان نے چوری کر لی، دو آدمی نے دیکھ لیا، عدالت میں کیس ہوا، فوراً دو آدمی کھڑے ہو گئے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، چل بھائی جیسا اس کا جرم ہوگا اسلامی اعتبار سے اس کو سزا دی جائے۔ اگر ہاتھ کاٹنے تک اس کی حد پہنچ رہی ہے کہ بھائی اس نے اتنی چوری کی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو اس کے ہاتھ کاٹ کے اس کو لمبا کر دیا جائے گا کہ بھائی جا، صرف 2 گواہ کام کر جائیں گے۔ لیکن ایک زنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسلام کے اندر اس کے لیے 2 کی نہیں اب 4 کی گواہی چاہیے۔ 4 آدمی جب تک آ کر کے اس کو بیان نہ کرتے، کیونکہ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سزا دی جائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ، اگر ایک شخص پھنس گیا ہے تو آنے والی تمام امت کو یہ عبرت ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اب 4 کو کہا ہے، 4 اگر 3 آدمی بھی ہے وہ ایک نہیں ہے، تب بھی اسلام نے کہا نہیں بھائی چھوڑ دو، آپ سزا نہیں دے سکتے اس کو۔ 4 آدمی اگر آئیں گے پھر اس کے بعد جو حد جاری کی جائے گی، تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو چھپانا چاہتا ہے، اور ہم لوگ ہوتے ہوئے بھی اور نہ ہوتے ہوئے زبردستی نکالتے جا رہے ہیں، کیڑے نکال رہے ہیں ایک دوسرے کے اندر بیٹھے ہوئے۔ تو قرآن کریم نے کہا ہے نہیں، یہاں کام نہیں چلے گا۔ الذی جمع مالا وعددا، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس تھوڑا بہت مال ہوتا ہے، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی غیبتیں چغلیاں کرتے رہتے ہیں۔ سب ایک برابر نہیں ہوتے، یہ 5 انگلی برابر نہیں ہے بھائی، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ورنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہاں جائیں گے؟ حضرت عثمان غنی کے پاس کتنا مال تھا، اس کی وجہ سے غنی تھوڑا ہی کہا ہے، ایسے ہی نہیں کہا ہے، ان کے پاس بھی بہت مال تھا۔ سارے مالدار ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، دوسرے کی تانا دے رہے ہیں اور ان کی غیبتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک دعا پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کیوں ہے؟ اچھا، اگر آپ کو دعا مانگنی تھی تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا یا اللہ میرے مال کو بڑھا دے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک لی فی رزقی؟ تو پتہ چلتا ہے انسان کے پاس مال چاہے کوٹھیوں پر بھی ہو جائے، میل کے میل اس کے چل رہے ہو، انسان کو مال راحت نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے الذی جمع مالا وعددا، یہ بار بار مال گن رہے ہیں، 4 فیکٹری 10 فیکٹری اور 20 فیکٹری ہمارے پاس، 10-20 کروڑ ہمارے پاس ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا، نہیں، ہرگز نہیں رہ سکتے بھائی، یہ زندگی تو ختم ہونی ہے، یہ جانی ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مواعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے پاس اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا اس قدر پیسہ اور مال دولت تھی اس کے پاس، پوری ریل پہ جا رہا ہے، شام کے وقت میں سواری پر بیٹھ کر کے نوکر چاکر لگا رکھے ہیں، اور لوگ بھی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ فنگر پرنٹ ہے، بس ایک ہی آدمی اس سے کھل سکتا ہے، دوسرے سے کھلے گا ہی نہیں۔ تو یہ شخص بیچارہ ہر دوسرے دن جا رہا ہے، کبھی پہلے ایک دن کے اندر ہی جا رہا ہے، 2 مرتبہ جا رہا ہے، کئی مرتبہ گویا کہ یہ چیک کرنے کے لیے جایا کرتا تھا اس کے اندر۔ اب اتفاق کیا ہوا، اللہ تو دکھانا چاہتا ہے کہ بھائی یہ مال دولت کسی کام کا نہیں ہے اگر اس کے اندر راحت نہیں ہے۔ تو اب یہ صاحب گئے اور جا کر کے اتفاق سے وہ دروازہ کھل تو گیا، اندر چلے گئے، اور یہ ڈور جو ہوا کرتے ہیں بس یہ فوراً اپنا بند ہو جایا کرتے ہیں۔ اب جب بند ہو گیا تو لکھا ہے کہ بھائی اندر سے کھولنے کا کوئی بھی ذریعہ موجود نہیں تھا، گویا کہ اس قدر سیکورٹی کے ساتھ اتنے زبردست دروازے لگے ہوئے تھے کہ وہ کھل ہی نہیں رہے تھے کسی اور سے۔ تو اب کیا ہوا، سارا مال موجود ہے، سارا چاندی موجود ہے، سارا پیسہ وہی موجود ہے، خود وہی موجود ہے، اب تڑپ رہا ہے بھوک سے پیاس سے، کچھ بھی نہیں کوئی کر سکا اس کا۔ تو کہتے ہیں آخر میں وہاں سے جب اس کا جسم نکلا ہے تو مردہ جسم نکل رہا تھا، جیسے کیسے اس کو جب تک توڑا گیا اس کا کام ہو چکا تھا۔
تو اگر انسان کو صرف مال ہی راحت دیتا اور مال ہی اس کو سکون پہنچا سکتا تو یہ پھر وہاں بیٹھ کر مرتا نہ، یہ اس کو کھایا تھا۔ سب سے بہتر چیز انسان کو دنیا میں جو چاہیے وہ راحت ہے، سکون ہے، اور آخرت میں بھی راحت اور سکون ہی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا کرنا۔ برکت ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک جانوروں کی طرح محنت کر رہا ہے اور جیب کے اندر صرف 500 روپے یا 300 روپے اس کے آ رہے ہیں، اور گھر جا کر کے 1 روٹی 2 روٹی 1.5 روٹی جتنی بھی اس کو مل رہی ہے جا کر کے کھائے اور سکون کا سانس لے، پیچھے پڑ کر کے لیٹ جائے اور سو جائے، بس اس کو سکون کی نیند آ رہی ہے۔ اس کا نام سکون ہے۔ سکون اس کا نام نہیں ہے کہ پورے دن چوری چکاری کی، لوگوں کی جیبیں کاٹی ہیں، اور کسی ادھر سے 5,000 روپے ادھر سے مار دیے سود کے، اور 5,000 روپے ادھر سے رشوت کے مار دیے، اور لے کر کے گھر جا رہا ہے، ابھی گھر پہنچا نہیں تھا، راستے میں فون آ گیا بیٹے کی طبیعت خراب ہے۔ یہ سکون نہیں ہے۔ تو عزیزو، سکون لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے ابو حمزہ سکری۔ ابو حمزہ سکری یہ محدثین میں سے ہیں۔ تو واقعہ جو لکھا ہے ان کے پاس بھی الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، سکون بھی تھا ان کی زندگی میں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ بھائی اب پیسہ ختم ہو رہا ہے، مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے، مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے کسی طریقے سے۔ تو پڑوسیوں نے جب یہ بات سنی کہ یار حضرت یہاں سے نکل جائیں گے تو ہمارا تو ناس ہو جائے گا، ہم بیکار ہو جائیں گے، تو انہوں نے کیا کام کیا، اپنے گھر کا جو بڑا گھر تھا اس کو لگا دی کہ بھائی یہ گھر بکاؤ ہے، میں اس کو بیچ رہا ہوں۔ پڑوسی بڑے پریشان ہیں کہ یار اتنا مالدار آدمی کیسے جا سکتا ہے، لیکن اندر کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ختم ہو چکا ہے سب کچھ۔ کبھی صدقہ کر دیا، کبھی کچھ کسی کو دے دیا ایسے ہی، کبھی کسی کو معاوضہ دے دیا، بہرحال وہ تمام کا تمام جو تھا ان کے پاس سب کچھ لٹا رکھا تھا۔ تو پڑوسیوں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ بھائی یہ گھر بیچ کر کے یہاں سے نکل جائیں گے، اور ان کو جو ضرورت ہے وہ اس وقت پیسوں کی پڑ رہی ہے، یہاں سے یہ بات نکل رہی ہے کہ انسان کے پاس کوٹھی بنگلہ ہونا یہ کوئی سکون نہیں ہے۔ جب تک سکون نہ مل جائے تو انسان کی زندگی بیکار ہے۔ وقت ہو جائے تو بتا دیں، زندگی بیکار ہے۔ تو جیسے ان بیچاروں نے یہ اعلان لگایا کہ بھائی یہ گھر بیچ رہا ہوں، تو پڑوسی آئے اور کہنے لگے کہ حضرت کیا بات ہے، کہ بھائی میں گھر اس وجہ سے بیچ رہا ہوں کہ میرے پیسے اب ختم ہو چکے ہیں اور میرے پاس اب کچھ باقی نہیں ہے، صرف یہ گھر بچا ہوا ہے۔ تو پڑوسیوں نے دیکھا کہ یار بہت اچھا آدمی ہے، تو ان بیچاروں کی مدد کی اور کہا کہ جتنی رقم آپ اس کی مانگ رہے ہیں تمام کے تمام مل کر کے ہم آپ کو یہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو صرف بہت طاقت کی ضرورت ہوتی، بہت اگر اس کے لیے کافی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے وبارک لی فی رزقی۔ اگر کسی کے 100 روپے کے اندر کی برکت ہو جائے تو وہ یہ سمجھ لے کہ بھائی مجھ سے بڑا مالدار کوئی بھی نہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔